السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں اسری یسرا کا نیکسٹ پارٹ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ۔ جس روز برہان کا نکاح تھا اس روز اس کی تمام تر ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور اس نے روتے سے سکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مت جاؤ برہان، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے ایک بار پھر سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس وقت کو بھی سوچا تھا؟ اذیت پر مشتمل ان لمحوں کا گمان کیا تھا؟ برہان کی زندگی میں کوئی اور آئے گی اور وہ اسے آنے دے گی؟ کچھ کر ہی نہ سکے گی۔ وہ گھڑی جب محبت کا واسطہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم تیاری کرو، میں تمہیں حفصہ آپی کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، واپسی پر پک کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا ہے۔ جنت، ضد مت کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ناچار اسے حفصہ آپی کو فون کرنا پڑا تھا۔ اس کی نانا کے باوجود وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ شدت سے روتے ہوئے کچھ بے قابو ہو کر وہ اس رات امی کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کے قدموں میں گرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ نے اسے ڈرائنگ روم سے آگے ان کے کمرے تک جانے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تم سے نہیں ملیں گی، صرف ایک بار مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ نفیسہ کے کمرے کا دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی یہی ہوتا تھا۔ نفیسہ اس کی شکل تک دیکھنا نہ چاہتی تھیں، وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھیں۔ ہانیہ کو راستے سے ہٹا کر وہ ان کے بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح، کچھ اذیت، کچھ دکھ، کچھ کرب اور بے بسی کے ساتھ۔ مجھے دعا دے دیں امی، مجھے ایک دعا دے دیں، صرف ایک بار میرے لیے ہاتھ اٹھا لیں، صرف ایک بار۔ امی، امی، وہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے مار لیں، میرا منہ نوچ لیں، میری جان لیں، لیکن یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں۔ مگر دوسری طرف ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی رہی تھی۔ اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ روتے بلکتے وہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی جنت، اب جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے تھے، دروازے کو پکڑ لیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہے امی، سسکیوں کے بیچ وہ بمشکل کہہ پائی۔ میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی تو اس لیے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ لب بھینچ کر، آنکھیں رگڑ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ امی، آپ سن رہی ہیں مجھے؟ بہت پیار، بہت محبت اور لجاجت سے وہ دروازے سے لگ گئی تھی۔ امی، میں اس وقت صرف 6 سال کی تھی۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، گلوگیر آواز کمزور سی تھی۔ صرف 6 سال کی تھی امی۔ جسم لرز رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میرے یقین کریں، میں نے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے دعا دے دیں۔ دیکھیں، نانا بھی نہیں رہے، برہان بھی نہیں رہے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی امی، اللہ کے لیے صرف ایک دعا، میرے لیے صرف ایک دعا۔ لیکن دعا نہیں ملی، دروازہ بھی نہ کھلا۔ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی حفصہ آپی اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھیں۔ برہان بار بار فون کر رہا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے فون پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ نیند کی گولی لے کر آرام کرنا چاہا، مگر اس کی بے چینی اور بے قراری میں کسی صورت افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اگر جو یہ نقص اس کی زندگی میں نہ ہوتا، اگر جو یہ محرومی اس کا مقدر نہ ہوتی،
اس نے لاکھ کوشش کی واپس گھر جانے کی، مگر حفصہ آپی نے اسے جانے نہ دیا۔ یہ بھی برہان کی ہی خواہش تھی کہ وہ کچھ روز ان کے یہاں ہی ٹھہرے۔ فضیلہ تائی گھر کو سجا رہی تھیں، نئی دلہن کا کمرہ سیٹ ہو رہا تھا، دیگر رسمیں ادا ہو رہی تھیں۔ اس صورت میں وہ جنت کو وہاں نہیں لانا چاہتا تھا، البتہ آفس سے واپسی پر وہ روز ہی اس کے پاس آتا تھا، محبت کا یقین دلاتا تھا، اس کا خوف، اس کے خدشے کو کم کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ جب تک وہ پاس ہوتا وہ ہر ایک بات پر یقین کرتے ہوئے ہلکی پھلکی سی ہو جاتی۔ صرف یہ احساس کہ برہان صرف میرا ہے اسے تمام خدشات سے مبرہ کر دیتا، ہمت جگا دیتا، حوصلہ بڑھا دیتا، اور جوں ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا، تنہائی اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگتی، محرومیاں نئے سرے سے سر اٹھاتی اور وہ خود اذیتی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی۔ یہ اذیت، یہ دکھ، یہ کرب، یہ محرومی میری زندگی میں کیوں؟ وہ سوچتی اور رو دیتی۔ برہان کی شادی دھوم دھام سے سر انجام پا گئی تھی۔ ولیمہ کے بعد ہی وہ اسے اگلے روز ہی لینے آ گیا تھا۔ حفصہ آپی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے کافی دیر تک کچھ کہتی رہی تھیں اور وہ انہیں تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ ان کی بہن کو جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے تکلیف دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو برہان اسے بہت فریش اور نکھرا نکھرا سا لگا۔ جینس پر سفید شرٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے جمے ہوئے، کلائی پر قیمتی گھڑی۔ وہ اپنی مکمل تیاری میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جنت پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حفصہ آپی نے انہیں دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، معمول کے مطابق، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی تیسرا فرد ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یہاں سے وہ سیدھا اسے ریسٹورنٹ لے کر گیا تھا۔ اس کی من پسند ڈشز کا آرڈر دے کر وہ میز پر اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا خیال ہے لنچ کے بعد شاپنگ پر چلیں؟ وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کا برہان تھا۔ وہ ذرا بھر نہیں بدلا تھا، اس کی زندگی میں جنت کی وہی اہمیت تھی، وہی مقام تھا۔ وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے جنت، میں تمہارا یہ احسان کبھی چکا نہیں پاؤں گا۔ لنچ کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا، اللہ نے اگر مجھے اولاد سے نوازا تو ان پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا میرا یا ماہین کا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اولاد کا ذکر ایسے ہی اس پر جمود طاری کر دیتا تھا۔ شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے جس لمحے وہ برہان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، نگاہ سیدھی ماہین پر گئی۔ سرخ کامدار جوڑے میں ملبوس، نکسک سے تیار، نئی نویلی دلہن اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ البتہ فضیلہ تائی کے تیور کچھ بگڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ انہیں برہان کا شادی کے دوسرے روز ہی جنت کو وقت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جنت معذرت چاہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تو برہان بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں سامنے بیٹھی ماہین کے چہرے پر ایک تاریکی سی چھا گئی۔ سرتاج نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا، حالانکہ وہ اپنی ساس کے کہنے پر اس کے لیے کتنے شوق سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ فضیلہ تائی بھی سارا وقت اندر ہی اندر جلتی کوٹتی رہی تھیں۔ انہوں نے تو ماہین سے بھی کہہ دیا تھا، صبر سے کام لینا بیٹی، غلام ہے یہ جنت کا، وقت لگے گا پر وہ تمہارا بھی ہو جائے گا، آخر تم اسے بچہ دو گی۔ اپنی بہو کا اڑتا رنگ انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ ماہین بدقت مسکرا دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا تاثر جو شعلہ بن کر لہرا رہا تھا۔ شادی کے بعد برہان اپنے حقوق و فرائض کا اسی طرح خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ شادی سے قبل رکھا کرتا تھا۔ مجبوری تلے دبی جنت کے لیے صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اسے بھی سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ وہ ماہین کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی کر سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے اس گھر میں مکمل طور پر اس طرح نظر انداز کرتی تھی جیسے وہاں اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ جس ذہنی اذیت سے وہ روز گزرتی تھی، اس لحاظ سے یہ خیال اس کے لیے بہتر بھی تھا۔ شروع کے 2 ماہ سب ٹھیک رہا تھا، نہ برہان کے رویے میں تبدیلی آئی تھی، نہ محبت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اسے شدتوں سے چاہتا تھا، اور اس وقت
تہی دامن جنت کے لیے برہان کی محبت آب حیات سے کم نہ تھی، لیکن جب ماہین امید سی ہوئی تو جہاں وہ اس کی سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھیں وہاں برہان کا دل بھی بدل گیا۔ ماہین پہلے اس کی صرف بیوی تھی، اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کا سٹیٹس اونچا ہو رہا تھا، وہ اس کے دل میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت ماہین کو دینے لگا تھا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے احساسات میں فرق آیا، پھر ترجیحات بدلنے لگیں۔ شادی کے 5 سال اس نے صرف جنت کے نام کیے تھے، اب وہ کچھ وقت خالص اپنے بچے کی ماں کے لیے بھی نکالنا چاہتا تھا، اور یہیں سے فاصلے بڑھے تھے، دوریوں کا آغاز ہوا تھا، یہیں سے بدگمانیاں اٹھی تھیں اور شکووں کا آغاز ہوا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ سب بدل گیا تھا، جذبات، احساسات اور ترجیحات بھی۔ جانے کیسے وہ نظروں میں رہ کر بھی نظروں سے اوجھل ہوئی، جانے کیسے برہان کی محبت جب آزمائش کی بھٹی سے گزر کر نکلی تو پھر محبت نہ رہی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، کندھے مایوسی کے بوجھ تلے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہو رہی تھیں۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا اور کچن سے برہان واصف کی آواز آ رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہی، تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن کے اندر جا رہی تھی، اس کا یہ جملہ سن کر دروازے میں ہی رک گئی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے اس طرف ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مسکراتا ہوا، پرکشش چہرہ اور براؤن آنکھوں کی چمک، کتنا خوش لگ رہا تھا وہ، کتنا مکمل لگ رہا تھا ماہین کے ساتھ۔ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ صرف اہم ہوں؟ پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ وہ جنت کو دروازے میں دیکھ چکی تھی اور بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی۔ اہم وہی ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ اسے پتھر نہیں ہونا تھا، مگر وہ ہو گئی تھی۔ محبت کا اعتراف، ہاں یہ محبت کا اعتراف ہی تھا۔ ماہین سے شادی کے پورے 6 ماہ بعد یہ محبت کا اعتراف تھا، وہ جس کی پہلی اور آخری محبت جنت تھی۔ اب اس کی کل محبت اس کے بچے کی ماں ہو گئی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، آپ کی محبت ہی تو میرا سہارا ہے۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ماہین کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے رخ بدلا تھا اور تب اس کی نگاہ جنت پر پڑی۔ ایک لہجے کے لیے وہ رک سا گیا۔ ماہین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، یوں ہی غیر ارادی طور پر۔ اس کی یہ حرکت ماہین کو تاؤ دلا گئی۔ ارے جنت، تم کب آئیں؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے تاثرات کو نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ برہان کے سامنے اس کا لہجہ ہمیشہ مٹھاس لیے ہوتا تھا۔ وہ جو یہاں پانی پینے آئی تھی، غم پر ہی اکتفا کر کے پلٹ گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، مگر لاک نہیں لگایا۔ وہ چاہتی تھی جب برہان اس کے پیچھے آئے تو اسے دروازہ بند نہ ملے۔ اب وہ بھاری دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی، بے قراری سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے، دل تھا کہ رکا جا رہا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی محض چند ماہ کے اندر اندر۔ وہ بے یقین سی ہوئی۔ نفی میں سر ہلا کر اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے نگاہیں دروازے پر مرکوز کر لیں۔ ابھی وہ بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا، میری جنت، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاتھ پکڑے گا، آنسو پہنچے گا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا عہد دہرائے گا، بھلا مجھے بھی تمہارے سوا کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئے گی اور لبوں پر محبت کے نام کی تسبیح۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہاری جگہ میرے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اور وہ فوراً مان جائے گی، کوئی نخرہ نہیں دکھائے گی، کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گی۔ مگر وہ ہم سفر، ہم نوا، مجازی خدا وہ یہ سب کہنے آیا ہی نہیں۔ بار بار آنکھیں مسلتے، گال رگڑتے وہ منتظر سی بیٹھی رہی، مگر برہان واصف وہ آیا ہی نہیں۔ مٹیالی شام کے اندھیروں میں غرق، اس کے انتظار میں بے قرار، وہ ایک بار پھر بھول رہی تھی کہ پچھلے 3 ماہ سے برہان ایک بار بھی تو اسے یہ سب کہنے نہیں آیا تھا۔ تم بانجھ ہو جنت،
اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ بانجھ اور بوجھ؟ محرومی کا احساس شدید تر ہوا، بے بسی کا احساس قوی تر۔ اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر ماہین کی طرف دیکھا۔ کامدار کاٹن سوٹ میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، سفید دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے دانستہ اپنا داہنا ہاتھ میز پر سامنے رکھا ہوا تھا جس میں آج گولڈ کی ایک نئی رنگ چمک رہی تھی۔ جنت نے خاموشی سے ریفریجریٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی، ریک سے کانچ کا گلاس اٹھایا اور ٹھنڈا پانی انڈیلنے لگی۔ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماہین نے چائے کا سپ لیا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا، اور کیوں نہ رکھے، آخر میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ لہجے میں تکبر بھرا تھا، آواز میں رعونت تھی، آنکھوں سے غرور جھلکتا تھا، جیسے سارا کمال صرف اس کا تھا، جیسے عطا صرف اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے قضا کے فیصلے اس کی مرضی سے، اس کی منشا سے ہوتے تھے۔ جتنی طوفانی محبت وہ تم سے کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی جس طرح وہ تمہارا خیال رکھتا تھا، میں تو یہ سمجھی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جنت کی زرد رنگت میں ایک کرب سا ٹھہر گیا، سرخ متورم آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ اور اب دیکھو، اتنی محبت، اتنا پیار آخر کیوں نہ کرے؟ میں اس کی ہونے والی بچے کی ماں جو ہوں۔ اترا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن اونچی کی تھی، سر یوں اٹھایا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ بھلا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر کسی تڑپ، بغیر کسی دعا، بغیر کسی انتظار کے سب عطا کر دیتا ہے؟ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، شراکت داری اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماہین نے ایک اور وار کیا تھا اور اس کا ہر وار ٹھیک نشانے پر بیٹھتا تھا۔ جب میں نے شراکت برداشت کر لی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے متحمل ہو کر پوچھا تھا۔ تمہاری تو مجبوری ہے، میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں برہان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ جنت، تم اسے کیا دے رہی ہو؟ پچھلے 5 سالوں میں تم نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ تمسخر اڑاتا ہوا لہجہ۔ جنت کا وجود چھل نہیں ہوا، جواباً وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ماہین برہان کے ہونے والے بچے کی ماں تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہی مناسب تھا وہ ناشتے کا ارادہ ترک کر دے اور بھوکی پیاسی یہاں سے چلی جائے۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جنت کے قدموں کی حرکت تھمی، کچھ متوحش ہو کر اس نے ماہین کو دیکھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، ہوش میں ہوں، اور دیکھنا چاہتی ہوں ایک بانجھ لڑکی کہاں تک لڑ سکتی ہے۔ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی اور جنت صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ بانجھ، وہ ایک لفظ نہیں خنجر تھا، دل میں اترتا تھا اور لہو لہان کرتا تھا۔ بانجھ، وہ محرومی کا احساس نہیں جلتا ہوا انگارہ تھا، وجود پر گرتا تھا اور بھسم کیے جاتا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، سہ پہر کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مان کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے استری رکھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب وہ برہان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر خاموشی سے اگلے کئی لمحوں تک گھنٹی گنتی رہی تھی۔ موبائل شاید سائلنٹ پر تھا۔ برہان نے خاصی تاخیر سے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ اس کی محبت، عنایت اور الفت کی طرح اس کے لفظ بھی کم پڑ گئے تھے، فقط 2 لفظوں کا مستحق جانا گیا تھا اسے۔ جنت کو اپنا آپ بے حد ارزاں محسوس ہوا، جیسے وہ خاک ہے پیروں تلے روندی جا رہی ہے۔ تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس نے ذہن میں ابھرتی اس آواز کو جھٹک دیا اور ڈھیٹ بن گئی، بے حس ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ گھر میں تو بات کرنے کے مواقع کم ہی میسر تھے، کمرے میں آنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تمام تر محبت، توجہ اور عنایتیں دوسری بیوی کے لیے رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہوں، لیکن مصروف ہوں، وہ اکثر سوچتی تھی۔ آج پھر سوچنے لگی تھی، کیا یہ وہی برہان ہے جو اپنی دوسری شادی سے اپ سیٹ تھا؟
جو اس کے احساسات کی اس کا اتنی قدر کرتا تھا کہ بمشکل دوسری شادی کے لیے راضی ہوا تھا، جسے جذبات کی اتنی فکر تھی کہ گھر کو برقی کمکموں سے سجانے نہ دیا تھا۔ وہ جو صرف اس کا تھا، جو صرف اسے چاہتا تھا۔ اب تو ان کے مابین بدگمانیوں کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تو کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آج اسے کچھ کہنا تھا۔ فاصلے کی اس دیوار کو توڑنے کے لیے ایک کوشش اسے ضرور کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آج اگر تم اور میں حفصہ آپے کی طرف چلے جائیں، کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے اس قدر محتاط ہو کر ڈر ڈر کر برہان سے بات کرنا ہوگی اور ماہین کو گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں؟ وہ اس کے مطالبے پر بدک ہی تو گیا تھا، جانتی بھی ہو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج شام ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ بھی ہے۔ اصل میں حفصہ آپی نے فون کیا تھا، آج شام کھانے پر ان سے معذرت کر لو، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ جنت موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے موبائل رکھ دیا، ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ آئرن سٹینڈ کی طرف مرکوز کی اور اپنا وہ جوڑا پریس کرنے لگی جس کا رنگ برہان کا پسندیدہ رنگ تھا اور جسے آج وہ اس کے لیے پہننا چاہتی تھی، اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے اور یہی برہان کہا کرتا تھا، مر جائے گا مگر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کپڑے پریس کر کے الماری میں ہینگ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس نے حفصہ آپی سے فون پر بات کر کے ان سے معذرت کر لی کہ آج رات وہ ان کی طرف کھانے پر نہیں آ سکے گی، کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل تنگ سا ہونے لگا۔ وہ ہوا خوری کے لیے باہر لان میں آ گئی۔ سامنے ہی ماہین فون پر کان پر سے لگائے ٹہل رہی تھی۔ نہیں برہان، مجھے وہ بلیک والا ہی چاہیے، آپ کو ہر حال میں مجھے وہی دلانا ہوگا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر ایک ادا سے ہٹا کر رک گئی۔ ارے ہاں، بیبی کا نام تو ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جنت کو دیکھ کر ہی اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں لیکن مصروف ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ اندر کی گھٹن سے تنگ ہو کر باہر آئی تھی، مگر باہر کا حبس شدید تھا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ میرے لیے اب اس کے پاس چند لمحے بھی نہیں رہے۔ یہی برہان تھا جسے پوری دنیا میں سوائے جنت کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب سب نظر آتا تھا ماں سوائے اس کے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ ماہین ٹھیک ہی کہتی تھی، زندگی میں تو وہ اسے رکھے ہوئے تھا، مگر دل سے تو کب کا نکال چکا تھا، ورنہ وہ کچھ تو احساس کرتا، کچھ تو خیال کرتا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں واپس پلٹ آئی۔ ملازمہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ پھر اس نے گاڑی کی آواز سنی اور اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی۔ ماہین خاص طور پر برہان کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کا پسندیدہ رنگ زیب تن کیے کسی پھول کی طرح کھلے کھلے لگ رہی تھی۔ تیاری سے واضح تھا وہ صرف ہاسپٹل نہیں جائیں گے، آج رات کا کھانا بھی کہیں باہر تناول فرمایا جائے گا، آج رات بھی وہ تاخیر سے لوٹیں گے۔ ملازمہ نے دستک دے کر اسے شام کے کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے منع کر دیا، آج رات پھر اسے بھوکا ہی سونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ برہان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑا تھا، چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ تم آ گئے برہان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ برہان کے تاثرات ہنوز سخت ہی تھے، وہ اس کی خاموشی سے کچھ پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ماہین کے ساتھ تم کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ جی؟ وہ خاک نہ سمجھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں گئے، کہاں گھومتے پھرتے رہے، میں نے تمہیں کیا گفٹ دیے، ہم نے وقت کیسے گزارا، یہ سب اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دل جلاتی ہو اس کا جنت؟ وہ اپسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ حق تک اسے دیکھ رہی تھی، اس نے یہ نہیں پوچھا جنت تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ میں تمہیں روز اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ تم خفا تو نہیں ہوتی؟ تمہیں وقت نہیں دیتا، تم سے بات نہیں کرتا، تمہیں کہیں برا تو نہیں لگتا؟ کہا بھی تو کیا، ڈانٹا بھی تو کس بات پر، فکر ہوئی بھی تو کس امر کی؟ جنت آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہی ہو یار؟ وہ ضد چھوڑ رہا تھا اور جنت اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ ماہین کچھ بھی کہتی ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے،
کچھ بھی بتاتی ہے اور وہ مان لیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دی مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ آواز بھاگی ہوئی آواز کرو میں معدوم ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں محرومی کا احساس برا ہوتا ہے مگر اس محرومی میں دوسروں کو اذیت پہنچانا، انہیں نیچا دکھانا، کم از کم اس کی توقع نہیں کر رہا تھا میں تم سے۔ جنت کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ سر تا پیر لہو لہان ہو گئی۔ صرف محرومی ہی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں، جذبات، احساسات، خواب، خواہشات اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے اور ماہین کے ساتھ تمہارا رویہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت سن ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس برس جو خزاں اتری تھی وہ صرف دھرتی پر ہی نہیں اس کے وجود پر بھی اتری تھی، وہ اسے بھی بے رنگ کر رہی تھی، اس کے حصوں کو بھی جھاڑ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، دھرتی کی خزاں گزر جانے والی تھی مگر اس کے اندر کی خزاں اس کے اندر ہی رہنے والی تھی۔ جی آپا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کان سے لگائے نورین آپا سے بات کرتی ماہین کچن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تیزی سے پیاز کاٹتے اسے سکینہ کے ذمہ دوسرے کام لگائے اور خود مرغی کے لیے مسالہ بھوننے لگی۔ مگر جن کی اولاد نہ ہو انہیں بھلا کیا اندازہ۔ جنت نے بمشکل خود کو سنبھالا، وہ کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ادھر ادھر ہو جاتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں آپا، پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ جنت کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور تیر چھوڑا تھا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں، نہیں آپا، جنت بہت اچھی ہے، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے کچھ سنا، پھر مسکرائی، سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، میں برہان کو بیٹا ہی دوں گی۔ جنت کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹنے لگی تھی۔ امی کے بارے میں بتائیں، وہ کراچی سے کب آ رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ساس کے متعلق پوچھ رہی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف جانے کیا بتایا گیا کہ وہ بے اختیار چونک اٹھی تھی۔ جنت نے اس کے لہجے کا بدلاؤ خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھی وہ ایک دو ہفتے وہیں رہیں گی۔ چلیں اچھا ہے وہ آ جائیں، مجھے ویسے بھی ان کی بہت ضرورت ہے، میری ماں جیسی ہیں وہ، لگاوٹ سے کہہ کر کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا تیار کر کے سکینہ کو ہدایات دے کر جنت اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کے پٹ کھولے وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جب بیرونی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ اس نے سر ضرور اٹھایا مگر اٹھ کر کھڑکی تک نہ گئی۔ بی بی جی، عین اسی لمحے سکینہ ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ماہین بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، درد سے چیخے جا رہی ہیں۔ برہان کی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر جس لمحے وہ بالائی منزل پر ماہین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسی لمحے گاڑی پارک کر کے برہان لیپ ٹاپ کے سنبھالے صدر دروازے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا اور جنت کے آنے کے بعد ماہین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ کیا مذاق ہے ماہین، سکینہ کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اس کی دروازہ لاک کرنے والی حرکت کو نوٹس کر ہی نہ پائی۔ ہاں، طبیعت تو میری خراب ہے، عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور اس سے قبل کہ جنت کچھ سمجھ پاتی اس نے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر دیا، گلدان توڑ دیا، کانچ کا گلاس، الماری کے شیشے پر دے مارا۔ جنت حیران اور ششدر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں چیخنے لگی، جنت، جنت نہیں، جنت میرا بچہ۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ روتے چیختے ہوئے اس نے کانچ کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا۔ بند دروازے کے اس پار برہان اس کا شور سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ اندر وہ پتھر کا مجسمہ بنی ماہین کے سامنے کھڑی تھی، اسے روتا تڑپتا چیختا دیکھ رہی تھی، اپنی منتیں کرتا سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو جنت، جنت دروازہ کھولو۔ برہان اپنے کندھے کے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ماہین نے خود کو فرش پر گرا لیا۔ اب وہ یوں تنفس لے رہی تھی جیسے مرنے کو ہو۔ سکینہ دوسری چابی لے آئی تھی، دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ برہان کی پہلی نظر اپنی بے حال ہوتی بیوی پر پڑی تھی۔
دوسری نظر بے جان مجسمے کی طرح کھڑی جنت پر، جو ساکت تھی، صامت تھی، متوحش تھی۔ یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہر ٹوٹی ہوئی شے کی طرح اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ بے اثر رہے، غیر اہم رہے۔ برہان کا داہنا ہاتھ اٹھا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ایک مضبوط توانا مرد، اور پھر جس قوت سے وہ تھپڑ پڑا تھا، جنت توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ وقت جیسے رک سا گیا، تھم سا گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں۔ عجیب بات تھی، اس کے حلق سے سسکاری تک نہ نکلی۔ یاد رہا تو بس وہ تھپڑ، تکلیف ہوئی بھی تو بس اس تھپڑ کی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ روتی تڑپتی حال سے بے حال ماہین کو بازوؤں میں اٹھائے برہان ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ صدمے سے گونگ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہو گیا تھا؟ کیا یہ برہان تھا؟ کیا یہ اس کا برہان تھا؟ یہ کیسا چہرہ تھا؟ یہ کیسا رویہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ طلاق؟ اس نے یہ لفظ کیسے ادا کر دیا؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا، روح فنا ہو رہی تھی، دماغ معاف۔ وہ ایک لفظ جب ادا ہوا تو ہر رشتہ بدل گیا، پناہ چھن گئی، گھر ٹوٹ گیا، گھر بکھر گیا۔ اس رات وہ گھر آئی تو کمرے سے باہر نکلتی نفیسہ کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ گال پر تھپڑ کا نشان، آنکھ کے نیچے نیل، سفید قمیض کی آستین پر خون، کانچ کا ٹکڑا وہیں کہیں کھبا رہ گیا تھا، الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے جنت؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان اس پر چلائی تھی، ایک شور سا اٹھا تھا۔ روہینہ چچی، زیبا چچی، فریدہ پھپھو، گھر کے چھوٹے بڑوں کا ایک جھمگھٹا سا اکٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی رہ گئی تھیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا، وہ سب کو ہٹا کر اپنی ہر اذیت سے لاپرواہ ہو کر ان کی طرف بھاگی، ان کے قدموں میں گرتے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، میرا یقین کریں۔ وہ رونے لگی، جنت کو ساکت نگاہوں سے دیکھتے ان کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ امی! گھر کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجی تھی، امی نہیں، امی میری بات سنیں، امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمان نے روتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ ہانیہ اس پر چیخ رہی تھی، کوئی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا، کسی نے ایمبولینس کو کال کرنا چاہی تھی۔ اس شور اور افراتفری میں وہ تھر تھر کانپتی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے اس رات نفیسہ کی میت آئی تھی، بہنوں نے اسے ان کی چارپائی کے قریب تک نہ آنے دیا۔ جب زندہ تھی تب نہیں، تو جب وہ نہیں رہیں تب کیوں؟ وہ روتی تڑپتی رہ گئی، کسے بتاتی اس کا کوئی قصور نہیں، کون یقین کرتا وہ گنہگار نہیں۔ دوسروں کے برعکس حفصہ خاموش تھی، نہ ہاتھ اٹھایا، نہ شکوہ کیا، نہ اس پر روئیں، نہ اس پر چلائیں۔ آخری وقت تک وہ نفیسہ کے ساتھ رہی تھیں۔ ماں کا چہرہ جیسے آنکھوں میں ٹھہرا تھا، لمس بھی جیسے آنکھوں میں، ہاتھوں میں ہی رہ گیا تھا۔ نفیسہ کا وجود مٹی تلے جا سویا تو وہ بھی جیسے زندہ لاش ہو گئی۔ اس کی بھوک مٹ گئی، نیند اڑ گئی، چین مٹ گیا، بے سکونی وجود کے انگ انگ میں اتر گئی۔ وہ یوں خاموش ہوئی جیسے قوت گویائی سے محروم کر دی گئی ہو۔ ساری وضاحتیں، صفائیاں، دلیلیں جیسے اس ایک ماں کے لیے تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے لب سی لیے۔ بہنوں کو اس کی شکل تک سے نفرت ہو گئی۔ چچا، تایا اور پھوپھیوں میں سے کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ اور اب اپنی ماں کی بھی مجرم تھی۔ وہ اس گھر پر نازل ہونے والی ہر بربادی کا سبب تھی۔ اس پر کوئی ترس کھاتا بھی تو کیوں؟ کوئی ہمدردی جتاتا بھی تو کیسے؟ سب کو لگتا تھا طلاق ایک سزا تھی، اسے ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک ملی۔ اس کے ساتھ جو ہوا بالکل صحیح ہوا۔ ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اسے در در کی ٹھوکریں کھانی تھیں، ذلیل و خوار ہونا تھا۔ عدت اس نے اسی گھر میں گزاری جو اس کا کبھی نہیں تھا، چھت کا ایک کمرہ جس میں وہ مستقل ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ کمرہ روہینہ چچی کے ٹیرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ منڈیر ایک ہی تھی۔ عدت کے بعد
بڑے چچا نے آنن فانن اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے زمان سے طے کر دیا۔ وہ جنت سے پورے 15 برس بڑا تھا۔ بیوی روز روز کی مار دھاڑ سے تنگ آ کر خلا لے چکی تھی۔ 3 بچے بھی تھے جو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی نے اس سے رائے پوچھی نہ مرضی جاننے کی کوشش کی، فیصلہ ایک سزا کی طرح بس سنا دیا گیا۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم کا بندوبست کیا جانے لگا۔ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے خالہ آئیں، بہانے بہانے سے چچا سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ وہ ان کے گھر صرف 2 دن رہی۔ تیسرے دن اس کا بہت اچانک اور ہنگامی طور پر فارغ وجدان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سائرہ خالہ سبھی معاملات پہلے طے کر چکی تھیں۔ اسے تو عین موقع پر چچا کے گھر سے نکال لائی تھیں۔ میں نے ابو سے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ زمان کے ساتھ میں تمہاری زندگی مزید برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے حکم کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ ایک نئی زندگی کی آس لیے سکون کی متلاشی رخصت ہو کر اسلام آباد آ گئی تھی، مگر شادی کی پہلی رات فارس وجدان کے رویے نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف شہر ہی تو بدلا تھا، زندگی وہی تھی، نصیب بھی وہی، قسمت بھی وہی اور محرومی بھی وہی۔ آسمان پر چمکتی بجلی زمین کے کسی نامعلوم گوشے میں بار بار گم ہو رہی تھی۔ ہوائیں تیز تھیں مگر اتنی نہیں کہ اس کی ہر اذیت اڑا لے جائیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل خود میں سمٹ کر بیٹھی جلتی ہوئی ویران آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وجود مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے آنسو نہیں پہنچ رہی تھی، نہ خود کو دلاسا دے رہی تھی، نہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارک کی آہنی باڑ کی اس پار سبزے کے بیچوں بیچ اسے ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ وقت رکا نہیں تھا، دنیا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی موسم میں اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پر قدم دھرتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا توازن درست نہ تھا، چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، ارتکاز کسی ایک جگہ نہ تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ موت، زندگی کا انجام، اذیت کا اختتام، ایک آزادی۔ ہاں، وہ راستہ ایسا ہی تھا، اسے اسی رنگ میں اسی روپ میں نظر آتا تھا، پہلے بھی نظر آتا رہا تھا۔ تب وہ خودکشی کی سوچ سے پیچھا چھڑا لیا کرتی تھی، جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کر لیا کرتی تھی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی بار جو اندھیرے اکٹھے ہوئے تھے وہ اسے مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ منظر لمحے بھر کے لیے بدلا تھا، اس کے سامنے سبزہ بچھ گیا تھا، ہاتھوں میں پھول آ گئے تھے، نانا برابر میں تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے، اسے سمجھاتے، اسے بتلاتے ہوئے۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک بار پھر قدم بڑھائے۔ وہ ماضی میں تھی نہ حال میں، وہ جیسے ایک خلا میں تھی۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کے لیے وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی، آہنی باڑ کا سہارا لے کر ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی تھی۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامد ڈٹا رہا ہو۔ وہ سسک پڑی، نانا کے الفاظ ایک طرف، اس کا درد، اس کا غم، اس کی محرومی دوسری طرف۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات بہت تاریک ہوتی ہے جنت، بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ وہ سڑک کنارے رک گئی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، سردی کی شدت سے ٹھٹھرتا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنا حل تلاش کر رہی تھی اور اسے اپنا حل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ ایک ہی بچا تھا، موت کا راستہ، تباہی کا راستہ۔
دائمی عقوبت کا راستہ۔ اگر ماضی درد کا حصہ ہو اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئے وہ زمین پر جھک گئی۔ بعض دفعہ چھپی ہوئی بامعنی دعا اور کوئی نہیں ہوتی، محض چند لمحوں کا توقف تھا اور چند لمحوں کی گفتگو تھی، اور اس نے بے حد خاموشی سے سڑک کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوخ دھوکے میں آ نہ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمین پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے، تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے، دھنک دھنک کا سراب ٹوٹے، کہ جسم و جاں پر عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں سے کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑ گیا جو جہان ڈھونڈو۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، کہیں سے خالی پلٹ کے آنا بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔